السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامعین محترم، سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک بندہ ناچیز کو حق و صداقت بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو بعد دعا کو میں کو اور فریقین کو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ چند منٹہ دی حاضری ہے استاد القرآ فخر القرآ نجم القرآ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری منیر احمد سعیدی صاحب، آپ جلوہ افروز ہے۔ میں آپ کو دل دے اتھا گہرائیاں دے نال مبارکباد پیش کرینا۔ آپ دے نال سرا بڑا پرانا رشتہ ہے، بڑا پرانا پیار ہے۔ سب تو پہلی چیز کہ اسا پیر رئیس ہے، میرا رشتہ یہ ہے کہ انہوں دا صاحبزادہ سارا کلاس فیل ہوئے، اور تیجی گال کہ اسا ایک بجے گھر تے نمک بھی کھاتے ہوئے۔ تو میں آپ دی بارگاہ دے وچ چند منٹاں دی حاضری سبق سنا کے انشاءاللہ جناب کو خطاب واسطے دعوت دے سکتا۔ سامعین محترم، حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو چاہ کے گئے کہ ونیا سرکار کو کعبہ بیت اللہ تے دکھاؤں۔ سرکار کو کعبے دے اندر چاہ کے گئے۔ حضرت حلیمہ فرمیندر میں سرکار کو چاہ کے گئی ہاں تو سرکار اپنے عشق و وجدان دے وچھان آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انہیں کعبے علی سائر تے لکھا۔ تفسیر مدنی دے وچ مولانا ثناء اللہ پانی پتن نے لکھے کہ دنیا ساری حجر اسود کو چمتی پئیے، ہر جانب لوگ حجر اسود کو چمن دی خاطر لینا بڑی کرن، اور اس تو بعد آپ نے فرمایا کہ میں بھی کوشش کی تھی کہ میں ونیا حجر اسود کو بوسہ بھی دے وہاں تے پاک محمد ون کے حجر اسود کو بوسہ دے گی۔ آپ فرمائیں کہ میں قریب ہومن لگیاں لوگوں دا ہجوم ہا، میں تھے کہ نہیں دھکا نہ لگے تے نبوت دے پھول کو دکھ نہ تھی، دھکا نہ لگے نبوت دے پھول کو دکھ نہ تھی۔ آپ فرمائیں میں دور حجر اسود دے سامنے کھڑی ہمیں۔ تفسیر مظہری مولانا ثناء اللہ پانی پتن نے لکھے کہ حجر اسود جھومن لگے، کعبہ ہلن لگے، تھوڑی دیر گزریے حجر اسود بچو دیوار دے نکل کے آکے پاک پیغمبر دے ہوٹا کو آکے بوسہ دیتے سی۔ ادھے اوہ حجر اسود بچو آواز ہے لوگو تمہارا حج عید ہی دے تسا آکے طواف کریں دے میں، میں حجر اسود دا حج عید ہے، میں محمد دے ہوٹا کو بوسے دیتے۔ فرمایا کہ میرا حج عید ہے، فرمایا کہ میرا حج عید ہے کہ میں حجر اسود کو آکے اپنی آکے دستان سنائیے۔ حجر اسود نے حضرت حلیمہ کو عرض کرنے اے حلیمہ کہ کو پتہ ہونا چاہیے کائنات کے اندر ہر بندہ حج کرنے ہے، کہ حج کرنے ہوئے لوگ طواف کرنے آکے اپنا فریضہ سار انجام دے دیں، تو میں اپنا فریضہ سار انجام ای لیتی لینا، کوئی کائکو بوسے دیندے کوئی کائکو بوسے دیتے، میں خوش نصیب ہوں میں محمد دے ہوگا کو بوسے دیتے۔ سبحان اللہ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے غلام یہ حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ مکہ تو جنان سرکار کو چاہ کے ہیں تے پیاں دایاں بھی چاہ کے ہیں، انہاں بھی پتر پالے انہیں بھی پتر پالے۔ تے حضرت حلیمۃ السعدیہ جے کو اللہ پاک مکہ تے مدینہ دکھائے نا، ایک بار واجی کہ حضرت حلیمۃ السعدیہ دا گھر بھی دیکھ کے آؤ۔ تے سرکار علیہ السلام دے غلاموں حضرت حلیمۃ السعدیہ آپ فرمائیں کہ میرے گھر کے سامنے کنواں ہا، باقی میرے طائف تے جتنا دایاں ہن سارے آندے ہن، آکے اپنے بالاں دے کپڑے بھی دھوئیں ہا، تے آپ نے بالاں دے جتنے کام کاج ہن میرے کنواں جا کے کریں ہا۔ لیکن جس وقت میں کو دیکھنا تو انہاں پوچھنا کیتا حلیمہ اسد اپنے بال بھی چاہندے سے، اپنے بالاں دے گندے پلیت کپڑے بھی چاہندے سے، لیکن حلیمہ آج تک تو کنویں تے نہیں آئی۔ حضرت حلیمۃ السعدیہ بڑا محبت والا جواب دیتا، آپ نے فرمایا تمہارے بال ہیں جنہیں تے کپڑے پلیت تھی دیں، توجہ کرے سو، فرمایا کہ تمہارے بال وہ ہیں پہ جنہیں تے کپڑے پلیت تھی دیں، میری گود دے وچ محمد ہوگا جڑا پلیتا کو پاک کرے دا ہے۔ فرمایا کہ میری گود دے وچ، فرمایا کہ میری گود دے وچ وہ ہے پیا جڑا آکے پلیتا کو پاک کرے دا ہے۔ اے پلیت ہاں نا آقا دی آمد کو پہلے
میرے نبی کا دور اقدس ہے، میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی ہے، سرکار کی ولادت کے بعد میرے نبی نے دعا فرمایا سنا یہ تو پلیت ہو گئے لیکن انہیں کو پاک تک کر لے اللہ پاکا انہیں بھی ہم پلیت کی کو نہ لے میں محمد کی جران کی کو دیتے ہیں نور بیتا سنا کہ انشاءاللہ اجازت چاہ سمجھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو غلام اس بزم عالم کے اندر حضور تاریخ میں موجود ہے عرب کا رواج تھا جی میں عرب کا ایک دستہ بنے ہاں اور 40 افراد کے مشتمل ایک دستے کو 40 افراد کے مشتمل آدھے نے دستہ ٹھیک ہے لیکن آقا علیہ السلام نے اتار کے دعوت اسلام پیش کی دعوت اسلام کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے 39 بندے مسلمان ہوئے 39 بندے مسلمان ہو گئے ابو جہل عتبہ شیبہ منافقین مکہ انہوں نے پیٹ درد پہ گیا اگر 40 بندے تھی گئے تو محمد کا لشکر بڑھوے سی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو اگر انہوں لشکر بڑھ گیا ساری مکہ کی سرداری ختم تھی ویسی تے اصل جنت مکرے سو تے انہوں ایک جڑائے جنہ نام عمر پاک ہے تلوار چاہتی ہے کسی آج انہیں 40 پورے تھے تو میرا نامی عمر کہہ نہیں تو انہیں عمر پاک نے ایک آل کی تھی سونے نبی نے ید اللہ والے ہاتھ جانا اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم غلام جناب حضرت عمر پاک نے تلوار چاہتی ہے آدھے شہر میں محمد بن عبداللہ دے 39 بندے ہیں 40 پورے نہ ہوں گے انہیں پاک پیغمبر نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ بلند کی تھے پاک پیغمبر نے اللہ کو دعا مانگی اے اللہ اسلام کو تقویت طاقت عطا فرما یا ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اللہ پاک کو عمر بن خطاب کا سینہ پسند آیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پاک پیغمبرہ جیڑا عمر ودا دے کے 40 مانا تھی وانڈے سا میں 40 مانی عمر تک کرنا ہے اے استادی جیڑا 40 مانا نجائز حرام ہے انہوں عمر پاک پر ثابت ہے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نیام تلوار چاہتی ہے تلوار چاہ کے آپ آندے پہن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ عمر پاک تلوار نیام تلوار ہے آپ چل دیا جس وقت سرکار کے قریب آن کے پہنچے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی نبوت والی اکھ عمر کی اکھ پاتی یا جس وقت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی نبوت والی اکھ عمر کی اکھ پاتی تیرا عمر ادا 39 ہیں تے 40 پورے نہ کرے سا اتنا حضرت عمر پاک پیغمبر کے قدمین شریفین دے وچ آئے آپ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور ان لوگوں کو ثابت ہویا 39 بندے ہیں 40واں عمر پاک نے ثابت کیتا محمد کا پہلا لشکر حضرت عمر نے آ کے پورا کیتا انہی ابو جہل کا بیٹا ہے بیا جنہ اکرمہ بن ابی جہل ہے بیا سرکار کو میں لکدہ بتائے رونا بتایا تھا اشار محمد کا جڑا بندہ سامنے میں کلمہ پڑھ جندہ ہے میں دے قریب نمجنا آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک نبال میں سامنے مکہ تے قریب میں جو سرکار تشریف جل کے آندے پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے سامنے آیا سرکار نے اکھ پاتی سرکار نے نبوت یا اکھ پاتی سرکار نے نبوت والی اکھ دے نال اللہ کو دعا منگی اللہ پاک کا انہیں سینے دے اندر اسلام منتقل فرما جنہیں ملاد بیٹھے ہوں دی اکھ دا ایک کمال ہے پورے مصطفیٰ دا کمال چاہو سی جنہیں اے اکھ دا عالم ہے دیکھنا ابو جہل دا پترے پیا ادھے شام لکدہ رہیا ہن دل منے دا ذہن تسلیم نہیں کرندا چل دیا ایک دیوار دریا تک کنارے تے پہنچ گیا ادھے یار آج خود کشی کا کر گنسا پر محمد کا کلمہ نہ پڑھسا دریا کے اندر گیا دریا نے چھلی ماری تے باہر چھٹا ادھے یار کیا وجہ ہے پیا مرنا چاہنا مر نہیں سکتا جیونا چاہنا جی نہیں سکتا لیکن اکرمہ بن ابی جہلہ تے کو پتہ ہونا چاہیے جس وقت تو پاک پیغمبر دی اکھ پاتی ہے جیڑا محمد دی اکھ پاوے کہ مر نہیں سکتا اور والو وہ اکرمہ بن ابی جہل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے سامنے آیا آدھے آئے محمد
دریا